ویلکم بیک. اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے. تو ایک نظر آئی ٹی سیکٹر پہ. وی ٹاک اباؤٹ آئی ٹی اور آج وی ہیو ٹو ڈسکس کہ ای کامرس کا مزید کیا رول ہے آنے والے دنوں میں. ای کامرس پہ جو اچیومنٹس ہم نے حاصل کی اس کو ہم نے ڈسکس کیا اپنے اس سیگمنٹ میں اور تمام تر فیکٹرز اور کمپوننٹس آپ کے سامنے رکھے. ناؤ وی ہیو ٹو سی کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اور کون سے ای کامرس کے چینلز ہیں جو آپ کے ای کامرس کی مارکیٹ کو سپورٹ کریں گے. اسی حوالے سے ہمیں آج انوائٹ کیا ہے خرم عادل شیخ صاحب کو, جو کہ بہترین اینالسٹ ہیں اور ای کامرس پر بہت اچھا بولتے آ رہے ہیں اور ان کی بڑی ہی گرفت ہے اس پرٹیکولر ٹاپک پر. خرم صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ سر بالکل ٹھیک ٹھاک. سر, ای کامرس بومنگ ان پاکستان, وی ہیو ٹو سی اے ڈفرنٹ آرٹیکل, وی ہیو ٹو ریڈ آؤٹ ڈفرنٹ آرٹیکلس اینڈ وی آر ورکنگ فار اٹ, لیکن اسٹل وی ہیو سم گیپ ان دا مارکیٹ. اس گیپ کو فل اپ کرنے کے لیے کیا سوچ رہے ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ کس طریقے سے پاسبلٹیز ہیں ان دا مارکیٹ؟ اوکے, ایز یو آلریڈی ڈسکسڈ ان دا سیگمنٹ فیو منٹس اگو, تو انڈرسٹینڈ یہ کرنا میں ضروری ہے کہ ای کامرس از ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو دا بائنگ اینڈ سیلنگ آف پروڈکٹس آن لائن. ہمارا ایک کامن مسکنسیپشن ہے کہ دس از جسٹ بائنگ اینڈ سیلنگ آف پروڈکٹ, وچ از ناٹ ٹرو. جو کریکٹ ڈیفینیشن ٹیکنیکلی ای کامرس کی آتی ہے, دیٹ از بیسکلی دی ایکسچینج آف سم تھنگ آف ویلیو اوور الیکٹرانک نیٹورکس. اب جب آپ ایکسچینج کی بات کرتے ہیں تو دیٹ اوور الیکٹرانک نیٹورکس, میں اس کو بھی کلیریفائی کرتا ہوں. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ ایکسچینج آف سم تھنگ آف ویلیو کی بات کرتے ہیں تو دیٹ نیسسریلی may not be a physical product. تو ایک جو ایریا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے فار پاکستانی مارکیٹ از دیٹ ابھی تک وی آر لمیٹڈ ٹو بائنگ اینڈ سیلنگ آف پروڈکٹس. وی آر ناٹ یٹ لکنگ ایٹ دا سروسز جو کہ پرووائڈ کی جاتی ہیں اوور ای کامرس, وچ انکلوڈز اے لاٹ آف ایپس اینڈ اے لاٹ آف سروسز along with those, وہ بھی اس میں شامل ہے. دوسری جو بات ہے جو اس ڈیفینیشن کا پارٹ ہے, دیٹ از دی ایکسچینج آف سم تھنگ آف ویلیو اوور الیکٹرانک نیٹورکس. وین آئی سے الیکٹرانک نیٹورکس, اگین موسٹ کامن مسکنسیپشن اوور ای کامرس از دیٹ از جسٹ دی انٹرنیٹ کہ جس کے تھرو ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. Telephone networks themselves are electronic networks. So when you pick up a phone and you order a pizza from a place, you're technically involved in e-commerce. The level of e-commerce would have changed, but it is still e-commerce. اس کے علاوہ جو ایک اور اسی definition کا part ہے, that's the exchange of something of value over an electronic network between two or more entities. Another element, entities. Yes. When I say entities, what I really mean to say is it may not necessarily be a person on the other end. It may not even be an organization on the other end. Maybe just a machine. So Pakistan ke andar currently jo e-commerce jis level tak pahuncha hai, we are only talking about products and services being bought and sold by people. Now the biggest hindrance, apart from the fact that we have achieved a lot, and we will talk about it, the biggest hindrance جو مجھے نظر آتی ہے ای کامرس میں, جو ہم نے اپنے وقتوں سے شروع سے دیکھا, we are talking about ever since like جب سے براڈ بینڈ کامنلی آیا ہے, is the fact کہ ہمارے پاس پیمنٹ سسٹمز اچھے نہیں ہیں. ایگزیکٹلی, ہمارا سب سے بڑی خرم, ہم نے ایک پروگرام بھی اس پہ کیا کہ جو پیمنٹ سسٹم, پے پال کی ہم بات کرتے ہیں, الیکٹرانک کوڈس کی ہم بات کرتے ہیں, ہم ای والیٹس کی بات کرتے ہیں. آپ جب ای کامرس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس پہ کام کرنا چاہیے. بالکل. تو ہمارا سب سے بڑا جو ایشو ہے, اب آپ کوئی بھی آن لائن ریٹیل اسٹورز لے لیجیے, جب بھی آپ کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں, دی اونلی آپشنس گیون ٹو پیپل فار دا پیمنٹس آر ایدر کریڈٹ کارڈس اور کیش آن ڈیلیوری. ناؤ دا مائنڈ سیٹ آف دا پاکستانی کسٹمر از یوزلی پریفرنگ cash on delivery because there is a lacking of trust or attitude. Precisely. So once you receive an item, you are going to be able to look at it, feel it. کیونکہ ابھی بھی ہمارا مائنڈ سیٹ وہی ریٹیل انڈسٹری والا ہے, which basically says that جب تک کہ میں چیز کو دیکھ نہ لوں, میں فیل نہ کر لوں, تو obviously I will not be willing to buy it. دوسری problem, because of, in my opinion, a usual problem among the banks, کہ کریڈٹ کارڈس کو ایک تو کامن نہیں بنایا جاتا. maybe the product has still not been explained well. I know that they do a lot of sales pitches to us all the time, but they've not made it easy for us. دوسرا element, other than the credit card, which is of course not just meant for e-commerce, the financial institutes, which is the banks and even the telecom industry, they have to work together along with the retail stores and create what we call better fintech products, financial technology products, something similar to PayPal. There are several telecom companies which have already launched similar services. There are several private sector companies that are also doing similar things. But they are quite limited. They are very limited. They are a few of them. They are very limited. They are very basic. تو اس سے تو ہمیں باہر نکلنا ہے, limited as well. اچھا, easy for us سے آپ نے کیا مراد ہے؟ کریڈٹ کارڈ کی آپ نے بات کی. کریڈٹ کارڈ کا what kind of perception in your mind about easy or convenient? اچھا, ہمارے دو پرابلمس آتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے کیس میں. ایک تو کریڈٹ کارڈس are not just issued to anybody. You have to qualify for several things. جوکنگلی کہا جاتا
जाता है, I mean, I do not know if it would be appropriate to say it, it's probably easier to get your in-laws convinced whether you're a good opportunity for someone rather than getting a bank to approve you for a credit card. So the credit card industry takes far too long to do their investigation, which is perfectly fine. But that is because... एक क्लॉज रखूंगा खुरम इस कम्युनिकेशन में, जैसे आपने कहा कि इजी, बिकॉज बैंकिंग को भी पता है कि अथॉरिटी क्या होगी, ठीक है, अप्रोप्रिएट चैनल क्या होगा, जो कस्टमर कंज्यूमर होगा, जाहिर सी बात है बैंक को अपनी श्योरिटी चाहिए, वो कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। साथ में जो आप हमारे कंज्यूमर कस्टमर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इकोनॉमिकल फंडामेंटल इतने स्ट्रांग नहीं है। एग्जैक्टली बात सारी ये है, अगर इकोनॉमिकल फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए पाकिस्तान के, तो क्रेडिट कार्ड इशू करना और कैरी करना किसी भी पाकिस्तानी के लिए बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी, यू आर राइट। लेकिन अगेन मैं फिर वही कहूँगा कि क्या, जब चलो अब अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि credit cards become easy for us to access and to use, problem would again be that the process that it takes for a credit card payment to completely be finalized, it's at least a month long. और जब आप बात कर रहे हैं कि आप e-commerce को बूम देना चाह रहे हैं, you want products to be sold at a faster rate, you want the settlements to be completed at a faster rate. The reason that the countries other than Pakistan, जहाँ पे PayPal exist करता है या even PayPal के alternatives करते हैं, वो इसीलिए because PayPal allows faster settlement of those amounts. Majority of the world जब analyze किया गया है कि e-commerce companies क्यों fail होती हैं या कोई भी business क्यों fail होता है, the usual problem comes down to cash flow problems. Let's take the example of one of the most prime examples of a good e-commerce company. That's Amazon.com. Amazon का सबसे बड़ा advantage was their faster cash flow. Simply because उनके पास multiple payment options थे, ना सिर्फ ये कि शुरू में उन्होंने credit cards allow किए थे, because they associate with technology, और उन्होंने उसको डेवलप भी किया डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर भी जो चीज़ें हो रही होती हैं, they have to adopt. That's why उसका market share, and now we are talking about Amazon. अब Amazon ने ना सिर्फ ये बल्कि उनके अपने जो पेमेंट का मेथडोलॉजी है, हमारे अगर आप किसी भी ऑनलाइन रिटेल स्टोर के ऊपर जाते कोई चीज़ खरीदने की कोशिश करते हैं, दे विल रिक्वायर यू टू फिल अप एन एंटायर फॉर्म विद योर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। दूसरा उसके साथ जो एक प्रॉब्लम आता है हमारे साथ, इज दैट मोस्ट ऑफ आवर वेबसाइट्स जो कि एनालिसिस किया है, मेरे अपने स्टूडेंट्स ने भी बहुत सारों ने किया है, नो फ्रेंड्स इन्होंने किया है, दे फाउंड आउट दैट मेजॉरिटी ऑफ दीज ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स डू नॉट हैव अ वेरी सिक्योर सिक्योरिटी का तो कंसर्न है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये एक बहुत बड़ा इशू है। आई डू नॉट नो इफ ही इज एवर बीन इनवाइटेड टू द शो, राफे बलोच साहब जो मेरी बहरिया यूनिवर्सिटी ही के ग्रेजुएट हैं, अक्सर उनसे इस बारे में गुफ्तगू होती तो वो यही मुझसे कहते थे कि सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारे साथ ये है कि द ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स डू नॉट हैव अ सिक्योर सिस्टम फॉर दीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो ज़्यादातर लोग तो इसी से झिझकते हैं। अमेज़ॉन के केस में ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ जो अमेज़ॉन की बैक इन द डे 1997 इफ आई एम करेक्ट, उन्होंने एक मेथडोलॉजी अपनाई थी जो उन्होंने एक्चुअली बनाई थी, इट्स कॉल्ड वन क्लिक ऑर्डरिंग सिस्टम। वन क्लिक ऑर्डरिंग सिस्टम ये कि जब आप अपनी तमाम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उनके पास रख देते हैं तो नेक्स्ट टाइम यू कम टू बाय समथिंग इट इज गोइंग टू बी मच फास्टर, तो सिंगल क्लिक के अंदर। तो जब आप कस्टमर को रीपर्चेज का प्रोसेस आसान बनाएंगे, दैट इज व्हेन दे विल एक्चुअली बी बाइंग एंड दे विल बी हैप्पी अबाउट इट। एंड हाउ कम कि आप फीडबैक भी ले रहे हैं तो उस पर कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, आपने खुरम सिक्योरिटी की बात की, ठीक है, बैंकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल जहां पर आप सिक्योरिटी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के नंबर सबसे ज़्यादा देखते हैं। इवेंचुअली और अनफॉर्चुनेट वी हैव टू डिस्कस के बैंकिंग के खुद अपने फेलियर अटेम्प्ट्स हम देखते हैं, खुसूसन क्रेडिट कार्ड के। कस्टमर के पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड बैठा होता है, दूसरा क्रेडिट और डेबिट कार्ड कैसे जारी हो गया, इस पे भी हमने देखा कि कंप्लेंट्स आ रही हैं। और कुछ एक्सपीरियंस मैं आपके लोगों के शेयर करूंगा। घर में बैठे हुए हैं, दे हैव देयर ओन डेबिट और क्रेडिट कार्ड, वो ब्लॉक भी नहीं है, वो एक्टिवेट है, दूसरा जारी हो गया है और उसमें परचेजिंग भी हो गई है। तो इसका मतलब कि आपके इनसाइट्स और आपका इंटरनल चैनल जो बैंकिंग का है, दे आर इन्वॉल्व इन मेकिंग फ्रॉड इन द मार्केट, देन हाउ कम वी कस्टमर दे हैव टू फेथ इन देम। आइदर या तो इन्वॉल्वमेंट उनके, यही मेरा पॉइंट था कि इट कैन नॉट जस्ट बी द बैंक्स जिनके ऊपर हम ये काम छोड़ दें। अगेन एज आई सेड, दिस हैज टू बी अ कंबाइंड एफर्ट। नाउ वी हैव टू सी द रेगुलेशन ऑफ स्टेट बैंक। मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। दूसरे जो एक प्रॉब्लम है इज द स्टेट बैंक का इशू। बहुत सारे केसेस के अंदर देयर बीन सेवरल टेलीकॉम के साथ मिलकर जो वेरियस हमारे रेमिटेंसेस सिस्टम्स बने हैं जी, इसी तरीके से बहुत सारे फिनटेक कंपनीज ने मिलकर अब करने की कोशिश की, लेकिन अगेन स्टेट बैंक इंस्टेड ऑफ एक्चुअली फैसिलिटेटिंग देम, उन्होंने बनाए फ्रेमवर्क्स वगैरह भी, काफी सालों से उस पर काम चल रहा है, बट दे हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू कम टू द पॉइंट वेयर एक सेपरेट कंपनी एक अपना कोई किसी किस्म का पेमेंट सिस्टम क्रिएट कर सके। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, Amazon है फॉर इंस्टेंस, उसका एक इंटरनल पेमेंट सिस्टम ये नहीं कि यू कैन एक्चुअली गो ट्रांसफर सम मनी फ्रॉम योर ओन अकाउंट इनटू Amazon's अकाउंट एंड देन यूज दैट एज अ पेमेंट। इसको हम कहते हैं डिजिटल मनी या डिजिटल कैश। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फिएट करेंसी जो हम आमतौर से करेंसी इस्तेमाल करते हैं, दैट्स पाकिस्तानी रुपी और US डॉलर्स, बट दिस once it gets transferred into that system it will be used. Unfortunately
the Pakistan State Bank does not actually allow this to happen. Why they do not allow? Their rationality is कि कोई ऐसा institute जो कि financial institute नहीं है, which by definition is a bank in our country, उसके अलावा कोई अपनी करेंसी इशू नहीं कर सकता. और वो इसी रेगुलेशन की वजह से बहुत सारे ऐसी कंपनीज विच आर प्रीटी मच रेडी टू डू दिस, इन्होंने अलाउ किया, लेकिन सिर्फ सूरत करने के ठीक है आप टेलीकॉम कंपनी के साथ मिलकर, लेकिन बैंक इन्वॉल्व फिर भी रहेगा. एंड अगेन फिर वही प्रोसेस आ जाता है, अगेन इट टेक्स द सेटलमेंट एंड यू हैव टू सी द चैलेंजेस ऑफ बैंकिंग. फिर उसमें बैंक की अच्छा, फिर दूसरे एक एलिमेंट एक और आता है कि बैंक्स ये कहते हैं कि ठीक है वी विल डू दिस. प्रॉब्लम इज कि जब रिटेलर्स जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं उनकी वेबसाइट सिक्योर नहीं होती और फ्रॉड उनके एंड पे होता है. मिसाल के तौर पे somebody buys something using a credit card and there is some kind of fraud that happens. Obviously the customer is going to blame both of them. बैंक उस वक्त कहता है that's not my fault, it's the fault of the website. तो in that scenario how would they handle बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया. इसके लिए हमें ई कॉमर्स की अलहदा बॉडी बनानी पड़ेगी, रेगुलेशंस बनानी पड़ेंगी. अच्छा, एक चीज़ और मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो बड़ा ह्यूज गैप है. हमने पेमेंट्स का काफ़ी डिस्कस कर लिया. We have to see Alibaba. Retail online market is not available here. If the retail online market is available here, तो एक रेगुलर बॉडी होगी या एक चैनल होगा जहाँ पर तमाम तरह स्टेक होल्डर्स आ जाएं, जिसमें आपके प्रोडक्ट्स भी होंगे, सर्विसेज भी होंगे, डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, उसमें जो चीज़ें हो रही होंगी बाइंग एंड सेलिंग वो रिकॉर्ड भी हो जाएगी. तो जब एक बड़े पैमाने पर रेगुलेटर अथॉरिटी और थ्रू द ई कॉमर्स अवेलेबल होगा, फ्रॉड के चांसेस भी कम होंगे. मैं भी इसी के ऊपर नेक्स्ट पाना चाहूँ. देखिए, एक तो हो गया पेमेंट का इशू. दूसरा जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा, दैट इज अ कॉमन प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि हमारी पूरी रिटेल इंडस्ट्री में, नॉट जस्ट द ऑनलाइन ऑफलाइन एज वेल, इज द फैक्ट कि आपने कस्टमर के ट्रस्ट को मल्टीपल टाइम्स ब्रीच किया है. प्रॉब्लम इज जब आप ऑनलाइन बाइंग की बात करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बायर्स ने नहीं, द रिटेलर्स दे हैव ट्रेमेंडसली ब्रीच्ड आवर ट्रस्ट. इसको आप किसी भी फिजिकल प्रोडक्ट्स पे भी ले लें. इट मे साउंड लाइक अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बट वी हैव नेवर बॉदर्ड टू एक्चुअली लुक एट कि वेदर जो हम फिजिकल रिटेल में प्रोडक्ट्स लेते हैं, आर दे रियली वेइंग एज मच एज दे claim to be. For instance, it says 250 milliliters. This is actually 250 milliliters. ये तो physical का problem है. I'm not going to go into that. So I'm not here to talk about that. जो online market के अंदर problem है, अगर मैं कोई प्रोडक्ट लेने के लिए जाता हूँ, मैं आज सुबह का एग्जाम्पल देता हूँ. I was trying to look for a product myself. The website says it is available, but if you make a phone call to the company, they would say that yes, हमारे पास मिल जाएगी आपको 3 से 5 दिन में मिल जाएगी. Interestingly, नीचे उनके स्टॉक जो इन्वेंट्री है उसमें भी लिखा होगा 1. अब होता है क्या एक्चुअली इन द बैकग्राउंड, होता है कि दे एक्चुअली देन सेंड समवन टू बाजार, द रेगुलर बाजार जो हमारा है, ठीक है, मे बी सदर और मे बी अदर टेक मार्केट्स, और वहाँ पर से जाके वो बंदा फिर आपका वो प्रोडक्ट ढूंढेगा ना. इट मे टेक 2 days, 3 days और इवन 7 days. अच्छा, इस दौरान में द कस्टमर बिलीव्स नहीं जी, चूंकि प्रोडक्ट वेबसाइट पे लिखा हुआ था, इट विल रीच मी इन द टाइम दैट दे प्रॉमिस्ड. That doesn't happen. After about 5 to 6 days, and you keep on complaining to them, they will say, sir, वो short है. Now the problem is customer कहेगा मैंने आपको ऑनलाइन कहा ही इसीलिए था कि मैं खुद गाड़ी लेके या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके सदर ना जाऊँ, तो you've just destroyed my time. एक दफ़ा ये होगा, 2 दफ़ा ये होगा. प्रॉब्लम इज देन द कस्टमर रियलाइज कि मैं तो ऑनलाइन जा ही सिर्फ कन्वीनियंस के लिए रहा था, मैं तो उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम खुर्रम यही आ रहा है कि बहुत अच्छी बात आपने रखी. जो ये जितने भी हमारे ई कॉमर्स के लोग हैं, हजरात हैं, ये दो, एक तो ये चीज़ है, ये एक टैक्टिक्स ये यूज़ करते हैं कि जी स्मॉल साइज शर्ट का मांगा है, दे हैव टू गिव मीडियम, उनको स्टॉक निकालना है. दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच. इसके लिए ई कॉमर्स रेगुलेशंस होनी चाहिए. एक बात. दूसरी बात ये कि रेप्लिका बेचा जा रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा 2 नंबर प्रोडक्ट कॉपी बेचा जा रहा है, एंड दे हैव टू क्लेम कस्टमर. अच्छा, एक बार आपने चीज़ ले ली, पैसा दे दिया. सबसे बड़ा इशू हमारे कंट्री में ये है कस्टमर को रिफंड पैसे का बड़ा प्रॉब्लम होता है. अच्छा, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, खुसूसन दे हैव टू से जी हम पैसा नहीं दे सकते वापस, हम इसके बदले कोई और प्रोडक्ट दे देते हैं. दैट्स टू बैड. दैट इज बैड. आपको अपनी जो है पॉलिसीज बनानी होंगी, वरना ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एक और चीज के ऊपर नहीं कर पाएगा. ई कॉमर्स के बारे में कहा जाता है कि ई कॉमर्स का जो पूरा पॉइंट था वाज दैट एवरी सिंगल स्टोर जो ऑनलाइन मौजूद है इज नाउ ऑन एन इक्वल ग्राउंड. जब कस्टमर को एक प्रोडक्ट लेने के लिए फिजिकली किसी दुकान में जाता है, शॉपकीपर में लाई टू यू एंड से कि ये इतने ही का मिलेगा या इस मार्केट में और कहीं है नहीं. बट जब आप ऑनलाइन की बात करते हैं तो इट्स वेरी इजी फॉर अ कस्टमर टू गो एंड सर्च. दैट इज द एडवांटेज. अगर ये एडवांटेज है तो यही डिसएडवांटेज भी है. जब आप ऑनलाइन रिटेल स्टोर झूठ बोलता है आपको कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इतनी की है, एंड द कस्टमर कैन इमीडिएटली फाइंड आउट कि दूसरी जगह. अच्छा खुर्रम, 1-2 एग्जांपल्स मेरे जहन में आई हैं, मैं रखना चाह रहा हूँ. वो अच्छा रहेगा कम्युनिकेशन में हम उसको अगर शामिल करेंगे. यूरोप और अमेरिका में अब ई कॉमर्स पे इतना काम हो चुका है कि जैसे आप शुरू में अपनी कॉन्वर्सेशन में बात करते हैं कि कस्टमर का एक साइकी है, एक हम सब ह्यूमन बिहेवियर है. जब तक प्रोडक्ट को छुएंगे नहीं ना, हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी इन टर्म्स ऑफ कस्टमर
بائنگ اور سیلنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ناؤ دے ہیو ٹو ورک فار اٹ کہ جی آپ جو آرڈر کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے ہمارے پاس ایک ڈمی یا ایک پروڈکٹ آپ کے گھر پر آئے گا, وہ کوئی چارج نہیں کرے گا آپ سے, آپ اس کو دیکھیے 1-2 گھنٹہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو یوز کیجئے, پہن کے دیکھیے, واٹ ایور جو بھی اس کی ٹرمس اینڈ کنڈیشن ہے, اس کے بعد اف یو آر سیٹسفائڈ تو ہمارے اس بندے کو آپ بول دیجئے, وہ آرڈر دے دے گا یا آپ آن لائن ڈیلیور کر دیں. یہ ایک اپروچ اپنا رہے ہیں, ساتھ میں دے ہیو ٹو سے ایزی ہو, کنوینئنٹ ہو, جو اصل مقصد ہے ای کامرس کا اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا, ساتھ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ کا بھی ہم نے کانسیپٹ کیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جی اب نیورو مارکیٹنگ والوں نے کہ وہ پراپر ایڈ کو ایکسپیریمنٹل نہیں کر رہے, وہ کیا کر رہے ہیں پہلے ایڈ بنا رہے ہیں, اس کے بعد ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اچھا اتنی کاسٹ لگا رہے ہیں جو ایک ایڈ بننے میں لگتی ہے. تو اس کا مطلب کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی کو آپ کمپریس کر کے اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ 2 سکسیسفل ایگزامپلز آپ گلوبل مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں. بالکل, میں اسی کو بتانا چاہوں. دیکھیں امیزون کا سکسیس کا جو بیسک ریزن ہے از یوزر ریویوز. ہمارے یہاں جو ایک اور پرابلم ہے ود ریٹیل اسٹورز, اور اگین اس کے لیے پالیسی لانا ضروری ہے کہ یوزر ریویوز جو ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں, دوز یوزر ریویوز آر ناٹ شون. امیزون نے جب اپنا اسٹارٹ کیا تھا, پیپل یوز ٹو سے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, مطلب دس وڈ روئن یو, بیکاز اگر کوئی کسٹمر آ کے شکایت کرتا ہے کسی پروڈکٹ کی تو پروڈکٹ وونٹ سیل. لیکن اس سے نہیں, جب یوزر ریویوز ہوں گے تو یوزرز ول ٹاک ٹو ایچ ادر, وچ از نون ایز الیکٹرانک ورڈ آف ماؤتھ. دے ول ٹاک ٹو ایچ ادر اینڈ دے ول ریلائی آن اٹ, کیونکہ وی ریلائی مور آن other people's experiences than we do with some critic talking اچھا about. خرم, اس پہ بھی ہم نے ریسرچ کیا اور اس میں بھی ہم نے ٹیسٹ کیا SPSS کے تھرو اور ریویوز کے تھرو. اس میں پرابلم یہ آئی ریویوز, اب کیا اس کا بھی جو ہے جو کمپٹیٹیو کمپنیز ہیں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. دے ہیو ٹو ہائر پیپل جو کہ فیک کنٹینٹ لکھیں گے اور بلاگس پر کام کریں گے. میں اس پہ بھی آؤں. دیکھیں اس کا امیزون نے بہت سمپل سولوشن یہ نکالا تھا کہ only a person who is a legitimate buyer of that product will be able to give the review. اب آپ کہیں گے کہ تو وہ بھی کر لیں گے. How come? دوسرا ایک ایلیمنٹ آیا, سوشل میڈیا. That is your strongest weapon and your greatest enemy. Through the Facebook اگر فیس بک کے تھرو, بالکل دیکھیے, اگر آپ کا برانڈڈ پیج آپ کا موجود ہے, کمیونٹی پیج یا ایون وہ پیجز جو کہ مشہور ہیں, I don't think there will be a problem in naming them. SWOT کے پیجز بہت سارے اویلیبل ہیں جو کہ بہت پاپولر ہیں. There are groups such as حالات اپڈیٹس, کوسچن اپڈیٹس, TechX. These places are places جہاں آپ میرے جیسے لوگ اور کسٹمر جا کے سوالات پوچھتے ہیں ود دا نیم آف دا ریٹیلر. اگر وہاں پر کوئی شکایت پہنچ گئی, دیر ہیو بین سیورل کیسز کہ جہاں پہ آن لائن ریٹیلرز, فزیکل اسٹورس, وہ جسے کہتے ہیں نا, ان کو گھٹنوں پہ آنا پڑ گیا کہ نہیں ہاں ہمارا قصور تھا, اینڈ دے اپولوجائزڈ اینڈ دین دے سیٹسفائڈ دا کسٹمر. ایک تو یہ ایلیمنٹ, تو یوزر ریویوز کی مینٹیننس ہونا اور وہ وہاں پہ موجود ہونا بہت ضروری, بیکاز دیٹ از ویئر دے لرن. آپ نے بات کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, میں اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں. میرا یہ اوپینین ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ٹی وی تو ہے ایک میڈیا, وہ تو رہے گا, لیکن وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ود دا لیک آف بل بورڈز ناؤ, دی اونلی وے دیٹ یو کین پروموٹ یور پروڈکٹس از تھرو پلیسز لائک یوٹیوب اینڈ سوشل نیٹورکس. ہمارے یہاں ابھی بھی ریٹیلرس ایکسیپٹ فار دا بگ جائنٹس, جتنے بھی جو اسمالر ریٹیلرز ہیں, when I say smaller retailers, I'm talking more about those جو فیس بک کے تھرو کر رہے ہیں. فراڈ بھی وہیں زیادہ ہوتا ہے. اچھا, ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے ابھی جیسے بات کی ریویوز کی, تو میں یہ خرم جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہاؤ کم وی آئیڈینٹیفائی جو بائر ہے اس کی فیس بک کی پروفائل ریئل ہے کہ فیک ہے. اس پر سوال ایک کرنا چاہ رہا ہوں, اس کا جواب میں آپ سے لوں گا. بریک کا کہا جا رہا ہے اور ایک بریک لیں گے, جب واپس آئیں گے تو وی ہیو ٹو پروسیڈ مائی کوشچن, آپ اس کا رپلائی دیجیے گا. دین وی ہیو ٹو سی کہ ٹی وی کی بھی آپ نے بات کی, میڈیم کی, اس پر بھی میں آپ کا کامنٹ لوں گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک, ڈو ناٹ گو anywhere, we will be right back, stay with us. ویلکم بیک, اور ہم بات کریں کہ ای کامرس مارکیٹ اور ای کامرس انڈسٹری کا جو بوم ہے پاکستان میں وہ کس پر جا رہا ہے, اور ہم نے کچھ گیپ کی بات کی ہے تاکہ اس پہ بات کر کے اس کو فلفل کیا جا سکے. بریک سے پہلے ہم کانورسیشن کر رہے تھے اور اس میں ایک پوائنٹ میں نے ریز کیا کہ جو ریویوز ہوتے ہیں یہ بھی آپ اس سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کیا اسٹرینتھ چل رہی ہے کسٹمر کی اور کمپنی کی, جو بٹوین دا ٹو پارٹیز. ساتھ میں وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ جی اس میں جو ریویوز ہوتے ہیں وہ اب پیڈ ہیں, باقاعدہ یہ انٹرنیشنل پریکٹس ہو رہی ہے, پاکستان کی بات نہیں ہے, دنیا بھر میں ایسا ہو رہا ہے. تو ساتھ میں اس کا سلوشن کیا ہے. تو میرا ایک سوال تھا خرم صاحب سے کہ ہاؤ کین وی آئیڈینٹیفائی دا ریئل پروفائل آف فیس بک بائر, جس پہ میں ان کا کامنٹ لوں گا تاکہ پھر ہم اپنی کمیونیکیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. خرم, اوور ٹو یو, کیا جواب دیں گے؟ میرا جواب اس بیسس کے اوپر ہوگا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, ایز آئی سیڈ, فیس بک از ناٹ جسٹ اے پلیٹ فارم کہ جس پہ لوگ بائنگ اینڈ سیلنگ کریں. فیس بک از اے پلیٹ فارم جب پیپل ایکسپریس دیم سیلز. تو ایز آئی سیڈ, پیجز سچ ایز دا SWOT پیجز اور حالات اپڈیٹس, کوسچن اپڈیٹس,
TechX, several such communities, جو لوگوں کی بنائی ہوئی کمیونٹی, وہاں پر جو اوپینینز لوگ دیتے ہیں نا پروڈکٹس کے اوپر, دوز آر لیجیٹیمیٹ بیکاز نو ون ول گو آؤٹ آف دیئر وے اور پیڈ اگر وہ کرے. ایسا اکثر ہوا بھی ہے ایسا کہ جس میں پیڈ ہے, بٹ بیکاز آف پیپلز ریفرنسز. اب آپ یہ دیکھیے, ایک شخص جھوٹ بول سکتا ہے, 2 بول سکتے ہیں, 5 بول سکتے ہیں, بٹ دین 15 ادر پیپل ول کم اپ اینڈ corroborate اور ڈینائی کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے. تو جو ہماری ویب سائٹس کے اوپر ریویوز ہیں, اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ فیک ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ پریکٹس زیادہ ہو رہی ہے, امیزون وغیرہ کے اندر ہرگز بھی وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے, although even they have been accused multiple times of similar cases. لیکن یہاں پر ایٹ لیسٹ فیس بک کی وہ کمیونٹیز should become our focus. اسی کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم کسٹمرس کو بھی تھوڑی اویئرنیس کی ضرورت ہے. I have often seen, I obviously will not take names, but there are several online retail stores کہ جو retail stores نہیں ہیں, market places ہیں, but people blame them for a bad product. My point is, there are 2 basic models. ایک ہی ریٹیل اسٹور ہے کہ which actually buys products or makes them and sells them themselves. دوسرا جو ماڈل ہے اس کے اندر it is a platform جہاں پر لوگ buy and sell کرتے ہیں, where people would place their ads and say کہ میں یہ پروڈکٹ بیچنا چاہوں, somebody wants to buy. In the first case, obviously اس پروڈکٹ کی اویلیبلٹی, اس کی کوالٹی کی ذمہ داری کافی حد تک ریٹیلر کی ہوتی ہے, بالکل جس طریقے سے فزیکل کسی ریٹیل اسٹور پہ جائے. لیکن جب آپ ایک پلیٹ فارم کریٹ کرتے ہیں where buying and selling کا مارکیٹ پلیس پلیٹ فارم ہے, تو obviously it is not their fault. یہاں پر کسٹمر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائے اور جب وہ کسی پروڈکٹ کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ مجھے لینا ہے, they should look at the seller's profile. اب یہاں پر بھی جو بات ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ فیک ریویوز کی, ای بے جیسی کمپنی there was a time کہ جہاں پر فیک ریویوز باقاعدہ طور پر بیچے و خریدے جاتے تھے, کیونکہ وہاں پر ریویوز کا کانسیپٹ کچھ یوں تھا کہ آپ جو بھی کچھ آپ پروڈکٹ بیچتے اس کے ریویو کی ریٹنگ, یعنی کہ جو 5 اسٹار ریٹنگز کا جو سسٹم ہے وہ 1 مہینے تک ریکارڈ میں رہتا ہے ود دا نیم آف دا پروڈکٹ. 3 مہینے کے بعد وہ صرف ریٹنگ رہ جاتی ہے. تو لوگ فیک چیزیں, مثال کے طور پہ as funny as it may sound, جوکس بیچ کر ایک دوسرے دوستوں کو وال پیپرز بیچ کر which is a pointless product ریٹنگز بنا لیتے تھے. اس کے بعد they would disappear and 3 months later they would come and show کہ ان کی ریٹنگ بہت ہائی ہے, and then they would start selling gold and silver and you would say کہ یار اتنی زبردست ریٹنگ ہے. This was a huge scandal. یہی وجہ تھی کہ ای بے بہت بری طرح کریش کرا, جو ایک زمانے میں ایک اچھی کسٹمر سروس سمجھا تھا, کریش کیا while Amazon نے نہیں کیا. میرا پوائنٹ ہماری ای کامرس انڈسٹری کے لیے یہی ہے کہ اگر ہم یہ شارٹ کٹ ابھی بھی ڈھونڈیں گے, جو کہ انفارچونیٹلی بہت سارے ریٹیلرز کر رہے ہیں, کہ صرف چیز بیچنے کے لیے ہم فیک ریویوز ڈالیں, صرف چیز بیچنے کے لیے ہم کسٹمر کو دھوکہ دیں, تو یہ لانگ ٹرم میں سسٹینیبل نہیں ہے. مارکیٹنگ کی جو اسٹریٹجی ہے جو کمپنیز کرتی ہیں, فار ABC کمپنی نے کسی XYZ کے لیے کیا کیونکہ اس کی سیل بہت زیادہ ہو رہی ہے, اس کو گرانا ہے, تو یہ جنگ تو it's quite a healthy environment in the market, but don't to یہ سسٹینیبل نہیں ہے. دیکھیں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا, جس کو ہم نیگیٹو مارکیٹنگ کہتے ہیں, is not a long lasting process. You will notice marketers says marketing is marketing, either negative or positive. Then they're absolutely wrong. They have to look at the models of all of the people in the world. You will not see Amazon doing this to eBay or eBay doing this to Alibaba. The reason is simply because of this reason. اچھا یہی چیز اب let's say example لیتے ہیں, اگر مارکیٹ پلیس کی بات کریں Alibaba کی, which is one of the world's actually the largest B2B market place. انہوں نے بھی جو سسٹم اپنا بنایا ہے وہ ریٹنگ سسٹمز بنایا ہے, and they're very strict about it. جو کمپنی اٹ سیلف ہے, جو مینٹین کرتی ہے Alibaba itself, it keeps an eye on the sellers there. کوئی بھی سیلر جس کی ریٹنگ سرٹن پوائنٹ سے نیچے جاتی ہے, اب وہ کیسے مینٹین ہوتا ہے. اب یہاں آپ کی آنیسٹی کی بات ہے, اگر تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ نہیں آپ نے فیک ہی ریویوز کرنے, پھر تو کوئی روک نہیں پائے گا نا آپ کو, پھر آپ خود ہی فراڈ کریں. لیکن اگر وہ جیسے علی بابا کرتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو خود ہی محاسبہ کریں کہ یار یہ جو سیلر ہے, اگر اس سیلر کی ریٹنگ ملٹیپل بائرز نے شکایت کی ہے تو اس کی ریٹنگ ڈراپ, اور وہ ایک سرٹن پوائنٹ سے ڈراپ ہوتے ہی اس کو ڈی لسٹ کر دے, تو آٹومیٹکلی یہ لانگ ٹرم سکسیس ہوگا. ہمارے یہاں جو اس وقت جو میں نے جتنے اسٹیٹسٹکس بھی پڑھے اور آپ نے بھی پڑھے اور ابھی میں پریزنٹ بھی ہوئے, پرابلم ہے ہم ابھی بھی فوکس کر رہے ہیں جی فلاں سال کے اندر بلیک فرائیڈے سیلز میں بہت سیلز ہوئی, جی سنگلز ڈے پہ بہت سیلز ہوئی. That's the wrong approach. ہماری اوور آل انڈسٹری کا جو کسٹمر کا پرسیپشن ہے وہ خراب ہو رہا ہے, وہ بہتر نہیں ہوا ہے. The sales have increased, لیکن اب آپ نوٹس کیجیے. You raise a very good point in your communication, خرم, Black Friday concept. یہاں پر کلچرز بڑا ایسوسیٹ ہوتا ہے. ایک سال تو آپ نے بہت سیل کما لی, and second Friday جو آپ کے کمپیٹیٹرس ہوتے ہیں انہوں نے پھر آپ کو بولا جی آپ don't say Black Friday for Muslims, it's a blessing day. You have to say blessing Friday, do not say Black Friday. اس میں بھی ایک پرابلم ہے. مسئلہ یہ کہ بلیک فرائیڈے جب جس کلچر میں رکھا بھی جاتا ہے وہ اس میں کوئی برائی کی نشانی نہیں, لیکن ہمارے یہاں بلیک کا ورڈ ایبسولوٹلی رائٹ. ہمارے یہاں جو پرابلم ایک اور اسی کے ساتھ رہا ہے وہ یہ کہ ہم ریجنلائز نہیں کرتے. آپ کاپی کیٹ نہیں بن سکتے, سب سے بڑا اس کی ایک وجہ ہے. اچھا دوسری بات خرم, ہم آگے نکل لیں. بلیک فرائیڈے میں جنہوں نے جو چیزیں بیچی اس پہ اب کلیم آیا, ایک سال تو آپ نے بہت پیسہ کما لیا, جی بڑی سیل ہو گئی, اچھا اس کی اچیومنٹ آپ نے پوری اینیورسری بنا لی. اب جو ابھی گزرا 2016 نومبر دسمبر میں ہم نے دیکھا پیپل آر ویری اسمارٹ,
دے سے نو جی ہم نے ایکسپیرینس رہا, دین لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا. موبائل کی اگر بات کریں, الیکٹرانک ڈیوائسز سارے فلاپ تھے, وہ جو ریپیئر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کمپنیز, جی بالکل انہوں نے وہ اس کو بیچ کے اور اتنے پیسہ چارج کر لیا. بڑے بڑے فونس, اسمارٹ فونس ہم نے دیکھا وہ بکے, سب سے زیادہ نمبر اسمارٹ فونس کے آئے تھے بائی دا وے. اس کے بعد کچھ الیکٹرانک گیجٹس وغیرہ تھے, کچھ کلوتھنگ کے اسٹفس تھے, تو وہ ساری چیزیں رہیں. بالکل میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی نہیں ہے. آپ چیز بیچ کر یو کین میک منی ٹوڈے, بٹ اف یو گونا ٹاک اباؤٹ واٹ ول ہیپن 5 years down the line, 10 years down the line, تو you will not be able to be very successful in that case. And that is something جو ہم سے پہلے جو بہت بہتر ملکوں کے اندر جو ریٹیل سٹورز نے کام کیا ہے انہیں چیز سیکھی ہے. بی ایڈ مارکیٹ پلیس, سب سے بڑا جو پرابلم یہ جتنی بلیک فرائیڈے سیلز ہوئی ہیں ان میں وہ ریٹیلر ماڈل یوز نہیں کیا ہے. they have actually allowed different sellers to post their products. اب اس سیلر کو انہوں نے جا کے ایویلویٹ نہیں کیا. یہی میں اسی کے بتا رہا ہوں, ایویلویشن نہیں کیا, they have to charge them, انہوں نے پیسے there are various telecom companies جنہوں نے مل کر, again cannot take names, but انہوں نے انشورنس پالیسیز بنائی. مثال کے طور پہ بائر پروٹیکشن, سیلر کمپنیز کے ساتھ مل کے بائر پروٹیکشن سسٹم جس کو ہم escrow services کہتے ہیں. escrow is a concept where آپ کی product is kept by a third party. they check whether the product is according to the specification جو سیلر کہہ رہا تھا, اور آپ کے پیمنٹ وہ اس وقت تک ہولڈ کرتے جب تک آپ کے پاس وہ پروڈکٹ پہنچ نہ جائے اور آپ سیٹسفائی نہ ہو جائیں. سملرلی یہ آن لائن اسٹورس اور مارکیٹ پلیسز کی ذمہ داری کہ اگر کوئی سیلر ان کے پاس آ رہا ہے, مثال کے طور پہ دیر از سم XYZ اسٹور جو لاہور میں ہے, یا ایک ABC اسٹور ان کراچی ہے, اور وہ میری ویب سائٹ پہ لسٹڈ ہے, میں مارکیٹ پلیس ہوں, یہ میری ذمہ داری کہ میں جا کے چیک کرواؤں کسی بھی فارم میں, ویدر بندہ بھیج کر, جس طرح بینکس کرتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ بینکس آر ویری ریزیلینٹ اباؤٹ سچ تھنگس کہ وہ جا کے باقاعدہ طور پہ وہ اپنا ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں. تو ان کو بھی ڈیو ڈیلیجنس کرنا پڑے گا کہ وہ جا کے معلوم کر کے آیا وہ اسٹور از اے اسمال اسٹور, از اٹ اے فیک اسٹور, ڈز اٹ ایون ایگزسٹ, یا کوئی شخص گھر سے چلا, نتھنگ رانگ وتھ کہ گھر سے چلا ہے, لیکن پروڈکٹ اس کے پاس ہو تو صحیح. ایسا تو نہیں کہ وہ کسی سے خرید کر اوور پرائسنگ کر کے بیچ رہا ہے اس کو. ہمارے یہ اسی کے ساتھ کیونکہ بلیک منی کی ہم بات کرتے ہیں, تو دیز ٹائپ آف ٹیکٹکس اور بزنس انوالو ان دا مارکیٹ اینڈ اکنامکلی وی ہیو ٹو سی کہ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ڈسٹربنس. اچھا اب اسی کے اوپر میں آؤں, تیسرا جو ایک ایلیمنٹ جو ہمارے یہاں اس وقت سب سے زیادہ جو بوم کر رہا ہے, لیکن وہ بہت چھوٹا ہے, مطلب چھوٹا ہے سینس میں کہ اس میں جو ریونیوز ہمیں نہیں ہے, وہ فیس بک کے تھرو ہے. پرابلم کیا ہے, فیس بک از اے گڈ پلیٹ فارم فار کمیونیکیشن. ہمارے ساتھ پرابلم ہے کہ ہم فیس بک کو جس طریقے استعمال, لوگ فراڈ کی مائنڈ سیٹ سے زیادہ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ پروڈکٹ جو بہت ایزیلی اویلیبل, آپ کمائے پروفٹ, دیٹس دا ہول پوائنٹ. ایک چیز 100 روپے کی بازار میں ملتی ہے, آپ اس کو 700-800 روپے کے اندر فیس بک پہ بیچ رہے ہیں. شاید کسٹمر ایک دفعہ لے لے, 2 دفعہ لے کے, وہ جو میں نے آپ کو بات کہی, اٹس اے پلیٹ فارم, پیپل ول ٹاک ٹو ایچ ادر. کسٹمر رہے گا, لے گا آپ کا فرسٹ اٹیمپٹ والا, جو ٹین ایجر ہوگا, جس نے دوبارہ نہیں کرے گا, وہ دوبارہ میچور, اینڈ دیٹ ول ڈسٹروy یو. اب یہی پرابلم ہم فیس بک کے اوپر اگر کر ہی رہے ہیں, اگر ہم صحیح پریکٹسز کریں تو اوور آل انڈسٹری کا فائدہ ہے. جتنے بڑے نام ہیں, جتنے مڈل ٹیئر کے آتے ہیں اور ایون تھرڈ ٹیئر کے نام آتے ہیں, ان سب کو سمجھنا کی کوشش کرنی پڑے گی کہ اگر ہم اسی مائنڈ سیٹ سے چلتے رہے تو ہم اپنا نقصان ہی کر رہے ہیں اوور آل انڈسٹری کا. اچھا خرم, اس بریک سے پہلے آپ نے ایک اور کمیونیکیشن میں بات رکھی تھی اپنے سامنے, میں نے کہا تھا ہاں ایگزیکٹلی کہ بریک کے بعد سوال رکھوں گا. آپ نے کہا کہ جی نیورو مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کانسیپٹ بہت بلڈ اپ ہو رہا ہے, اور اب جو ہے لوگ بل بورڈس وغیرہ اتنے نہیں دیکھنا چاہتے, اور ٹی وی کی بھی اسٹل ایک امپورٹنس ہے, لیکن وہ اب نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے آپ سے خرم کہ دیکھیں, جو چیز آپ کی آنکھ کے سامنے آئے گی یا دکھائی جائے گی, تو اس پہ ہی آپ کے اسی پلیٹ فارم پہ یو ہیو ٹو مارکیٹ یور پروڈکٹ, یو ہیو ٹو ایڈورٹائز یور پروڈکٹ. فار ایگزامپل اسمارٹ فون, 24 گھنٹے میں ایک ریسرچ آئی تھی کہ پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھ دفعہ آپ اپنے فون کو دیکھتے ہیں ڈیلی بیسس پر, اس پہ نمبرز پہ کام ہو رہا ہے. تو اب آپ جب فون کو اپنے دیکھ رہے ہیں, تو فون پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کون سے اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں, فیس بک دیکھ رہے ہیں, ٹویٹر دیکھ رہے ہیں, انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں, اسنیپ چیٹ دیکھ رہے ہیں, اس کے اکارڈنگ پھر آپ اس پہ مارکیٹنگ کیسے کریں, یوٹیوب کی آپ کی یوزیج زیادہ ہے, آپ وہ دیکھ رہے ہیں. تو اب جو شفٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس ای کامرس کو, اگر آپ بات کریں, اس میں مارکیٹنگ کی بات کریں, ایڈورٹائزمنٹ کی بات کریں, دین واٹ آر دا ڈرا بیکس of TV advertisement to shift to digital advertisement through the application? Okay, میرا اوپینین کے اندر if you are talking about, اب اس میں جو ڈفرینس آتا ہے وہ پروڈکٹس کا آئے گا, اور پروڈکٹ کیٹیگری اور ان کی سیگمنٹ کے اوپر آئے گا. آج کے زمانے میں بل بورڈس بائی لا آر فوربڈن, تو وہ موجود ہی نہیں ہے, تو وہ تو انڈسٹریز, but we have to say the importance of billboard or the airport ایئرپورٹ وغیرہ کے اوپر ہیں, لیکن اگین ناٹ, ایک تو یہ کہ آپ کی پوزیشنز زیادہ ہے نہیں کہ جہاں آپ لگا سکیں. نہیں, ایگزامپل فارنرز آر کمنگ ان یور کنٹری, دین یو ہیو ٹو مارکیٹ, کہ ابھی ان کو بتانا ہے کہ وہاں پر ہے کیا. میں اسی کے بعد دیکھیں جو شفٹ اب آ رہا ہے, بالکل وہی شفٹ ہے جو نیوز پیپر سے ریڈیو,
ریڈیو سے ٹیلی ویژن اور اب ٹیلی ویژن سے انٹرنیٹ کی بات ہے. ٹھیک ہے. ایز ہاربل ایز اٹ میں ساؤنڈ بٹ اٹ از اے فیکٹ کہ ٹی وی کے اوپر ایڈس لوگ اتنے نہیں دیکھتے. ابھی بھی ہمارے ریکارڈ یہ نہیں رکھا جاتا کہ کتنے لوگ سوئچ کر جاتے ہیں ان دی ادر کنٹریز وہ اس چیز کا ریکارڈ رکھتے ہیں بیکاز دے ہیو ڈیجیٹل ریسیورس وچ سینڈ انفارمیشن بیک. تو آن لائن کے اوپر ہمیں کرنا پڑے گا. اس کے اندر جو ایک ایریا آتا ہے وہ کہلاتا ہے کسٹمر انالیٹکس, ٹھیک ہے, یا کنزیومر بیہیویئر انالیٹکس, جس کے اندر سب سے زیادہ نام آپ کو گوگل کا ملے گا. اور گوگل انالیٹکس کے تھرو اٹ از ویری ایزی ٹو آئیڈینٹیفائی کہ آپ کے پیج کے اوپر جو لوگ آ رہے ہیں وہ کن ویب سائٹ سے آ رہے ہیں. اینڈ ہیئرز دی کیچ, اس پہ تو کام ہو رہا ہے, بہت زیادہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, لیکن میں اسی پہ آ رہا ہوں, لیکن اونلی دی ٹاپ ٹیئر کمپنیز آر ورکنگ آن اٹ. فرام مائی اون نالج, اگین آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے نیمز, بٹ جو ہماری کلوتھنگ اسٹورز ہیں جو سب سے زیادہ پاپولر ہیں obviously as a product other than cell phones and tech products, branded clothes, there are only a handful of them because I know people جو کام کریں کہ جنہوں نے اس چیز پہ اب موو کر دیا ہے. تو اب they are able to gather information and here's the beauty of it. Google Analytics free of cost ہے, آپ اپنی ویب سائٹ پہ سیٹ اپ کر سکتے ہیں. لوگ کون سی ویب سائٹ سے گزر کر آ رہے ہیں, کون سے ایڈز انہوں نے پچھلے ایک مہینے میں آپ کی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ دیکھے تھے. اینڈ بائی دیکھے سے میں مراد ہے لیٹس سے انہوں نے ایک ویب سائٹ کھولی, وہاں پر آپ کی پروڈکٹ کا ایڈ آ رہا تھا, کتنی دیر وہ پیج کھلا رہا, کتنی دیر وہ اس پیج سے کتنی جلدی اسکپ کر کے دوسرے پہ گیا, یہ پورا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. اور پھر وہ یہ انالیسس بتا سکتا ہے کہ کون سے ایڈز آپ کے تھے which have effectively led this person here. That can help you make better decisions for your ads, obviously. اسی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کی ہم بات کرتے ہیں تو یوٹیوب ہیز بیکم ایکسٹریملی یوزفل ایز اے میڈیم آف کمیونیکیشن, بیکاز یوٹیوب کے اوپر جو میں بالکل شروع میں بات کی تھی, پروڈکٹس آر ناٹ جسٹ فزیکل پروڈکٹس, there are also what are referred to as digital products. YouTube is not just a platform. میں کہا تھا exchange of something of value. Let's look at a lot of several names جو کہ ہمارے یہاں comedians ہیں, لوگ ہیں جو popularly YouTube کے اوپر آتے ہیں. پاکستان میں بھی بہت سارے ہیں, بہت سارے لوگ celebrities بن گئے اسی کے through. Using that same medium, a lot of these retailers can actually start promoting their products. YouTube پہ آپ نے بالکل ٹاپ کے پیج کے اوپر ایک بہت بڑا سا ایڈ دیکھا ہوگا, that is known as a must head ad. میری انفارمیشن کے مطابق پاکستان کے اندر اگر آپ youtube.com.pk کی بات کرتے ہیں .pk کے اندر تو $6,000 کا وہ ایک دن کا ایڈ لگتا ہے. You are absolutely right. Using that a lot of our بہت FMCG products. اس کی میں نے I'm coming to that. میں اس کے اوپر میں جا ہی نہیں رہا ہوں. FMCG is very expensive. It is. I'm not going to there. Come to the other option. وہ کیا ہے, YouTube videos based on people's usual behavior. دیکھیں گوگل بڑا اسمارٹ رہا ہے اس معاملے میں. they have actually sold us phones جو کہ ہم سائن ان کرتے ہیں گوگل آئی ڈی سے. they keep a record of our behaviors, our preferences. based on that وہ ہم سے کہتے ہیں یوٹیوب آپ ویسے یوز کرنا چاہے کریں, سائن ان کر لیں تو ہم آپ کو preferences دیں گے. why is that happening? Understand that. Facebook بھی یہ کرتا ہے, it's gathering information. Facebook is nothing more than a constantly running marketing survey platform. اچھا خرم, اس سے یہ ڈفرنٹ اسٹوری ہے, اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پروگرام کریں گے. میں صرف اس پہ یہ بتا رہا ہوں کے جو انفارمیشن سائن کرنے کے بعد ہم اپنا ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں وہ کتنا سیکیور ہے. I agree. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر جب آپ ویڈیوز ویو کرتے ہیں بیسڈ آن دیٹ انفارمیشن, ان ویڈیوز کے بیچ میں ایڈز دکھائے جا سکتے ہیں, اینڈ دیٹ از ایکچولی چیپر. اس کے اندر کسٹمر اریٹیشن پرابلم آئے گا, نہیں آئے گا. وہ کیوں نہیں آئے گا؟ دیکھیے اگر کسٹمر کو وہ ایڈ دکھایا جائے جس کی اس کا انٹرسٹ ہے. میں ایک ایگزامپل دوں, بینگ اے ٹیچر جو کہ ای کامرس پڑھا رہا ہوتا ہے, میرا انٹرسٹ اسی انڈسٹری میں رہتا ہے. میرے بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے میں جب بھی کوئی یوٹیوب کی ویڈیوز کھولتا ہوں تو مجھے اسی قسم کا ایڈ, مجھے کپڑوں کے اشتہار نہیں دکھائے جاتے, صحیح بات ہے, مجھے انشورنس پروڈکٹس نہیں دکھائے جاتے. بہت کام ہو رہا ہے. تو اگر ہم اس پہ فوکس, اینڈ دیز آر چیپر آلٹرنیٹو. سملرلی فیس بک کے اوپر بھی جو ایڈس ہمیں دکھائے جاتے ہیں وہ. تھینک یو سو مچ خرم عادل شیخ, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ آئے اور ای کامرس پر آپ نے ماشاءاللہ بہت زبردست کنورسیشن کی. انشاءاللہ دوبارہ آپ کو انوائٹ کر کے وی ہیو ٹو پروسیس مور اباؤٹ دیز ٹائپ آف تھنگس. آپ نے دیکھا کہ ای کامرس کی انڈسٹری میں آج ہم نے بہت بات کی ہے. ویل اس کو ریپ اپ وائنڈ اپ کریں گے, آپ کچھ بات کریں گے ہم پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی. تو ایک نظر مڈ ڈے اپڈیٹس پہ. اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال ہم نے آج صبح آپ کو بتایا. جب مارکیٹ اوپن ہوئی تو کچھ مائنر سے پوائنٹس کا اضافہ, پھر نقصان, اس طرح سے مارکیٹ جو ہے اپنے آپ کو بیلنس کر چل رہی ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے, رابعہ شہزاد سے ہم پوچھیں گے. جی رابعہ, 100 انڈیکس کہاں پر ٹریڈ کر رہا ہے ابھی؟ جی بالکل, آج کاروباری ہفتے کا چوتھا روز ہے اور گزشتہ روز کی طرح آج بھی اسٹاک مارکیٹ میں کافی زیادہ فلکچویشن نظر آ رہی ہے. اسٹارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ مارکیٹ پازیٹیو تھی, اس کے بعد ایک پوائنٹ پر مور دین 100 پوائنٹ کی کمی بھی ریکارڈ کی گئی, مگر اس وقت تینوں انڈیکسز ہمیں پازیٹیو زون میں نظر آ رہے ہیں. 100 انڈیکس 69 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 45,978, 30 انڈیکس 30 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 23,999, جبکہ آل شیئر انڈیکس 45 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 32,273 کے لیول پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے. جبکہ 296 کمپنیز اس وقت مارکیٹ میں ٹوٹل کاروبار میں حصہ لے رہی ہیں, جن میں سے 165 کمپنیز ایسی ہیں
जिनके शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, और 120 कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर प्राइस में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। अच्छा राबिया, दो कंपनीज हैं ऑटो सेक्टर की, पार्क सुजुकी और होंडा एटलस कंपनी का रिजल्ट अनाउंस किया गया है, तो क्या इम्पैक्ट आ रहा है ऑटो सेक्टर पे? रोहित, बिल्कुल गुज़िश्ता रोज हमने देखा था कि दोनों ऑटो सेक्टर की कंपनीज के रिजल्ट जो है वो अनाउंस किए गए थे, और इसके मार्केट में काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया ऑटो सेक्टर पर। आज के टॉप सेक्टर्स में जो है हमारे पास टेक्सटाइल कंपोजिट मौजूद है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से आज काफी ज्यादा पॉजिटिव खबर है। हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिसिटी और गैस जो है वो चार्जेस कम करने पर गौर किया जा रहा है, और ये खबर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव खबर है। इसी वजह से आज टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा कारोबार देखा जा रहा है। नंबर 1 पे जो है वो टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर मौजूद है, जिसमें 11.6 मिलियन शेयर का अब तक कारोबार हो चुका है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच राबिया शहजाद, आपके तमाम तर इन्फॉर्मेशन का आप अपडेट कर रही थी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से, साथ में उन कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे थे। सेक्टर्स वाइज हमने बताया जी, टेक्सटाइल कंपोजिट गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा और अभी भी वो लीड कर रहा है अपने टर्नओवर के हवाले से भी, और साथ में जैसे राबिया ने बताया कि कुछ जो है निगोशिएट हुआ है टेक्सटाइल के लोगों से ताकि सेक्टर को एक बूम और सपोर्ट मिला। साथ में भी हैव टू सी कि ऑटो के नंबर्स भी बेहतर नज़र आ रहे हैं, बिकॉज दो बड़ी कंपनीज के रिजल्ट भी अनाउंस हो चुके हैं, और ग्रेजुअली वी हैव टू सी कि अब रिजल्ट्स जैसे जैसे इंक्रीज होगा और जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे मजीद कंपनीज के, तो मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। सेक्टर्स वाइज भी जो है आप फ्लक्चुएशन देखेंगे। अभी आपको इतना ही अपडेट कर सकेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बिजनेस प्लस के साथ रहिए।